کو سنا رہے تھے نا کہ امام احمد رضا کا مشن کیا ہے. اچھا اب ایک بات بتاؤ، لاتا ہوں اسی پر. یہاں اسٹیج پر جتنے بیٹھے ہیں اور سامنے جتنے بیٹھے ہیں، کوئی ایک بتائے کہ اعلیٰ حضرت سے اس کی رشتہ داری کیا ہے؟ جس کا نام امام محمد رضا ہے اس سے آپ کی رشتہ داری کیا؟ چچا، ماموں، ننیال، ددیال، سسرال، کوئی رشتہ ہے؟ نہیں، مگر اس شخص کا ہمارے اوپر احسان ہے. ہم پنجاب میں رہیں یا خیبر پختونخوا یا بلوچستان یا دنیا کے کسی خطے میں، اس شخص کا نام کیوں لیتے ہیں کہ اس دور میں جبکہ دین کو بدلا جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، بدلنے کی لوگ کوششوں میں بدلتے، اس دور میں اس شخص نے میرے آپ کے ایمان کی حفاظت کی. میں ابھی بتاتا ہوں تھوڑی سی تاریخ. میں نے کہا نا عالمانہ تقریر آپ نے سن لی، بہت موضوع ہے انشاءاللہ. انگریز ہندوستان آیا تجارت کے نام پر. کس نام پر؟ تجارت کے نام پر. تاریخ موجود ہے. اس انگریز کا یہ ایک کام قابل ذکر ہے کہ جو کرتا ہے لکھ دیتا. جو کرتے ہیں لکھ دیتے ہیں، رپورٹ موجود ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی، کرپس مشن، سب تاریخ لکھی ہوئی ہے. آئے تجارت کے نام پر. مقصد یہ تھا کہ معلوم کرو ہندوستان پر کیسے حکومت کی جا سکتی ہے. 800 سال ہو گئے مسلمانوں کو حکومت کرتے ہوئے. یہ سارے کھانے پینے کے سامان وہاں سے آتے ہیں، سب کچھ وہاں سے آ رہا ہے. 800 سال مسلمانوں کو ہو گئے ہندوستان پر حکومت کرتے ہوئے. ہم اس ملک پر قبضہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ مسلمان کیسے قابو آئے گا؟ سروے، جائزہ. انہوں نے جا کر رپورٹ پیش کر دی کہ یہ حال ہے. یہ بات وہ جو کہتے ہیں نا what to do and how to do، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس پر انہوں نے کام کیا. پتہ چل گیا جب ساری تیاری کر لی کہ یہ مسلمانوں پر حکومت کرنی ہے تو ان میں دو باتیں ہیں. کتنی؟ دو باتیں. جتنے کھڑے بیٹھے سب کی آواز چاہیے. کیا بول رہے پہ ٹیکسٹ پر نہیں؟ مہربانی آواز نکالے. کتنی باتیں؟ پہلی بات کہ یہ مسلمان موت سے پیار کرتا ہے. تو جو قوم موت سے پیار کرتی ہے اسے کون فتح کر سکتا؟ یہ موت کو زندگی سمجھتے ہیں، ان پہ جذبہ جہاد ہے. جب تک ان میں یہ جذبہ رہے گا ان کو فتح کیا جا سکتا نہیں. دوسری بات، اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کا نام چنتے ہیں، ان کے لیے روتے تڑپتے ہیں، تن من دھن قربان کرتے ہیں. دو باتیں آ گئی. میں نے کہا نا تفصیل میں نہیں، مختصر. اب پتہ چل گیا کہ کیا ہے، کرنا کیسے ہے. انہوں نے پھر رپورٹ بھیجی یہ کام کریں گے مولوی اور پیر. مولوی اور پیر. لفظ مولوی مولانا سے بڑا لفظ ہے. ہم لوگ بہت ہلکے پن میں کہتے ہیں. مولوی کے معنی مولا والا. کیا معنی مولوی کے؟ آپ تو کسی کو بھی چھوٹی سی داڑھی ہو مولوی کہہ کے پکارتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. مولانا کو بڑا لفظ سمجھتے ہیں. مولانا کے معنی ہمارا پیارا، ہمارا دوست، ہمارا مددگار، ہمارا رہبر. مولوی کے معنی اللہ والا. پیر فارسی کا لفظ ہے، بوڑھے کو کہتے ہیں. پیر کس کو کہتے ہیں؟ پیر و جوان. فارسی میں جوان آپ کو پتا ہے، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں. بھلے وہ کم عمر ہو، عزت اس کو بڑوں کی سی دی جاتی ہے، اس لیے پیر کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ پیر کریں گے یا مولوی؟ اچھا، تو جب مولوی پیروں سے یہ کام کروانا ہے تو جاؤ دیکھو مولوی پیر کیسے قابو آتے ہیں.
انہوں نے آ کر دیکھا، بتایا خریدنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ خریدنا پڑے گا۔ پیسے کم ہیں ان کے پاس، بہت مشکل سے گزارا کرتے ہیں، فاتح بھی کرنے پڑتے ہیں، ہڑتال نہیں کرتے۔ نہ کبھی اذان پہ ہڑتال، نہ نماز پہ، نہ جمعے پہ، نہ عید پہ، نہ پڑھائی پہ ہڑتالیں نہیں کرتے۔ ملے نہ ملے ہر وقت پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ ان کو پیسے کا لالچ دے کے دیکھا جائے، چنانچہ انہوں نے لالچ دیا پیروں کو بھی اور آواز آئے ایک سنی نہیں بکا۔ میں انہی کی کتابوں سے بتا رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک سنی نہیں بکا۔ کتنی خانقاہ ہے، نہ سیال شریف، نہ گولڑا شریف، نہ پاک پتن شریف، نہ توسا شریف، نہ چورا شریف، نہ عید، کوئی نہیں بکا۔ کچھ بکے، کچھ بکے، 600 روپیہ مہینہ، زمین پلاٹ۔ جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا انگریز کی حکومت اللہ کی رحمت ہے، ہم کیسے سرکار انگلیشیا کے خلاف بول سکتے؟ کتابیں موجود، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا۔ وہ بکے دونوں کاموں کے لیے، کہ جہاد کا بھی اور عشق رسول کا بھی توڑ نکالنا ہے۔ کیا نکالنا ہے؟ توڑ نکالنا ہے۔ جذبہ جہاد کے حوالے سے بتایا گیا، چونکہ یہ حکم قرآن میں ہے، کوئی مولوی پیر اس کو نہیں بدل سکتا، اس کے لیے دوبارہ وحی منگوانی پڑے گی۔ اور وحی آتی ہے نبی پر۔ کس پر آتی ہے؟ تو نبوت کا جھوٹا دعوے دار کھڑا کرنا پڑے گا۔ ڈھونڈو کوئی ایسا رستہ نکالو کہ کہو نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تاکہ کوئی نبی دعویٰ کرے اپنے نبی ہونے کا، اور پھر اس پر وحی آئے اور کہا جائے کہ جہاد اب ختم ہو گیا، کیونکہ قرآن میں بغیر وحی کے یہ کام ہو سکتا۔ کتاب کا نام تحذیر الناس، بازار میں ملتی ہے، کھول کے دیکھو تو اس کے شروع میں لکھا ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے۔ یعنی یہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے معنی آخری نبی ہے، علم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ پھر آگے چل کے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ان کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ سب کہیں معاذ اللہ۔ معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ، نقل کفر، کفر نباشت بتانے کے لیے یہ لفظ منہ پر لانے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کھولا نبوت کا دروازہ، کھولا نبوت کا دروازہ، مرزا قادیانی نے چھلانگ لگا دیا۔ دروازہ تو انہوں نے کھول دیا تھا کہ ابھی آہستہ آہستہ سوچ رہے تھے ادھر آنے کو، اس نے چھلانگ لگا کے اپنا اعلان کر دیا۔ اور پہلی وحی اس کے پر جو آئی، اس نے خود لکھا، اس کی کتاب در ضمیر، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے جہاد اور قتال۔ یہ اس کی پہلی وحی جو اس نے بتائی اپنے طور پر، ان شیاطین لیوحون الی اولیاء، اور وحی بھی انگریزی میں آئی، آئی لو یو۔ اس کی کتاب میں پورا 1.5 صفحہ انگریزی میں کہ وحی آئی ہے۔ تو انگریزی کس کی زبان ہے؟ تو انگریز نے بھیجی تھی نا، اللہ نے نہیں بھیجی، وہ تو نبی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا یا جتنا، جو بھی اس کے وہ معنی کرتے، جیسا کرے یا جتنا کرے، علم غیب نبی کو دیا ہے، ویسا جانوروں اور پاگلوں کو بھی ہے۔ معاذ اللہ۔ ایک طرف سے ختم نبوت کا انکار، دوسری طرف نبی کی عظمت کا انکار، اور پھر نبی کے لیے انہوں نے جگہ جگہ لکھا بسا اوقات عام آدمی نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک ان کی
बातें हैं, ये कोई हलवे मांडे का झगड़ा नहीं है, ये ईमान का मसला है। ये सब तरफ, एक तरफ किताब लिखी गई, अल्लाह झूठ बोल सकता है। एक साहब के फतवे की फोटो स्टेट मौजूद है कि अल्लाह ने झूठ बोला, माअज़ल्लाह। कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं, कोई अल्लाह के खिलाफ बोल रहा है, कोई नबी के खिलाफ बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। उधर बरेली में एक शख्स बोरिये पे बैठा हुआ है, उसके सामने दो दवात है, एक पॉट जिसको कहते हैं ना जिसमें रोशनाई होती थी, आजकल तो आप बॉल पेन इस्तेमाल, दो दवातें रखी हैं, एक में डबो के फतवा लिखते हैं, दूसरी में डबो के नात लिखते हैं। किसी ने पूछ लिया, हजरत ये दो दवातें क्यों हैं? वही रोशनाई है। फरमाया जिससे नात लिखता हूं उसमें जाफरान मिलाया हुआ, खुशबू वाली रोशनाई से नबी की नात लिखनी है। आवाजें क्या क्या आ रही है, कोई नबी के लिए क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। वो बरेली में खुशबू वाली रोशनाई में डबो के क्या लिख रहे हैं, सबसे औला मेरे उस्ताद मुकर्रम शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत मौलाना गुलाम अली साहब अशरफी उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह मुझे फरमाया करते थे, ये नात हम सब ने हशर में भी पढ़नी है। सबसे अच्छे को कहते हैं, छह समते हैं, छह ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। इस पूरी कायनात में घूम लो, एक एक को देख लो, तुम भी कहोगे सबसे नबी को नबी ही कह रहे हो, लफ्ज़े नबी का भी तर्जमा करो। किताब का नाम मिसबाहुल लुगात, उसमें लिखा हुआ अन्नबी